مکرم حاضرین و سامعین کرام، آج ذوالحج کی 19 تاریخ ہے اور 7 جولائی کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ آج کا دن وطن عزیز میں یوم تقدیس قرآن کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت، قرآن حکیم کی عزت، قرآن حکیم کی فضیلت و شرافت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ یہ ہمارے خالق و مالک کا پیغام ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور ہر صاحب ایمان اس کلام الہی کو اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز رکھتا۔ بطور انسان ایک گنہگار مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اعمال میں کوتاہی ہوتی، اور جو بدقسمتی سے دن بدن بڑھتی چلی جاتی، لیکن عمل کی کوتاہی کے باوجود قرآن حکیم سے جو مسلمان کا جذباتی تعلق ہے، جو مسلمان کا ایمانی اور روحانی تعلق ہے، نہ وہ آج کمزور ہے اور نہ وہ آئندہ کبھی کمزور پڑے۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم نے تو الحمدللہ اس پہ پہلے بھی گفتگو کی تھی۔ سویڈن کے اندر جو ایک انتہائی قابل افسوس اور ناقابل برداشت جو توہین قرآن کا واقعہ رونما ہوا، ہم نے گزشتہ جمعہ بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس جمعۃ المبارک کو بھی ہم قرآن حکیم کے حوالے سے، اور خصوصاً جو بین الاقوامی سطح پر غیر مسلموں کی طرف سے خاص طور پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہر آئے دن مسلمانوں کی مقدسات، کبھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، کبھی قرآن حکیم کے حوالے سے، اور کبھی شریعت اسلامیہ کے کسی حکم کے حوالے سے جو آئے دن اس طرح کی ناگوار صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا، ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک اور پہلو قرآن حکیم کی تقدیس کے حوالے سے، جو خصوصاً ہماری اس مہینے کی 18 تاریخ سے متعلق، 18 ذوالحج کو عالم اسلام کی، تاریخ اسلام کی اس عظیم اور بے مثال شخصیت کا یوم شہادت ہے جنہیں قیامت تک قرآن کے حوالے سے جانا جاتا رہے، جن کی اوصاف اور القاب میں سے ایک عظیم لقب ہی جامع القرآن ہے۔ اللہ نے انہیں بڑی عظمتیں دیں، بڑی فضیلتیں دیں، اللہ نے بڑی شرافتوں سے انہیں نوازا، اور کئی فضیلتیں اور نسبتیں تو انہیں ایسی حاصل ہوئیں کہ جو صرف اسلام نہیں، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء، کسی نبی کے کسی امتی کو وہ نسبت حاصل نہیں ہوئی جو جامع القرآن کو حاصل۔ میری مراد معدن شرم و حیا، صاحب جود و سخا، جامع القرآن حضرت ابو عمرو عثمان ابن عفان ذو النورین، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، داماد رسول ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 18 ذوالحج۔ اور قرآن حکیم کے حوالے سے عرض کی، قیامت تک آپ کے نام عمل میں یہ نیکی سورج سے بھی بڑھ کر چمکتی رہے کہ آپ نے ساری امت کو قرآن کی ایک قراءت پہ جمع کی۔ آج جب ہم ملکی سطح پر یوم تقدیس قرآن منا رہے ہیں، تو ہمیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت میں،
جنہوں نے قرآن کی صیانت کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے اور قرآن حکیم کو اس کی اصل شکل میں باقی رکھنے کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں، ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا۔ اور ان میں سے ایک عظیم ہستی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی۔ آپ کو ذو النورین جس نسبت سے کہا جاتا ہے وہ نسبت بے مثال نسبت، اور ابھی اشارہ کیا کہ صرف امت رسول نہیں، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء، کسی نبی کی امت میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ سیدنا عثمان غنی کی انفرادیت یہ ہے، آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں صرف نبی نہیں، امام الانبیاء والمرسلین، قائد الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی، حضور کی 2 لخت جگر، رسول اللہ کے جگر کے 2 ٹکڑے، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک صاحبزادی کا وصال ہوا، غزوہ بدر کے دن وصال ہوا، رسول اللہ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح، اور پھر رسول اللہ کے حین حیات اللہ کی قدرت سے دوسری صاحبزادی کا بھی وصال ہو۔ اور میں نے پہلے بھی ایک آدھ بار عرض کی کہ 2 صاحبزادیوں کا نکاح میں ہونا یہ بھی جناب عثمان کی فضیلت، یہ بھی خلیفہ راشد کا امتیاز ہے، یہ بھی خلیفہ ثالث کی نمایاں شان ہے۔ لیکن ایک طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری صاحبزادی کے وصال پہ جو رسول اللہ نے تبصرہ فرمایا اور جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ عثمان غنی کی شان کو اور بڑھا دیتا۔ بیٹی کا کسی کے نکاح میں ہونا، یہ جو تعلق ہے یہ بڑا نازک تعلق ہوتا ہے، یہ بڑا حساس تعلق ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو رتبہ اور مقام سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، وہ دیگر صاحبزادیوں کا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول ساری صاحبزادیوں سے پیار فرماتے تھے۔ آپ کائنات کو عدل کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ انصاف کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، توازن کیا ہوتا ہے، اعتدال کیا ہوتا ہے، اور کردار کا حسن کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں کائنات نے در مصطفیٰ سے تو سیکھی۔ یہ خیرات کائنات کو محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ سے تو عطا ہوئی ہے۔ رسول اللہ ساری صاحبزادیوں سے پیار کرتے، اور عرض کی کہ جب بیٹی کسی کے نکاح میں دی جاتی ہے یہ بڑا نازک تعلق ہوتا ہے، بڑا حساس تعلق ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ اپنے اوپر کوئی بات ہو، اپنے ساتھ کسی کی کوئی کمی بیشی ہو، وہ بھلا دیتے ہیں، وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ زبان پہ بھی نہیں لاتے۔ لیکن اگر بیٹی کے ساتھ رویے میں، تعلق میں معمولی سی بھی اونچ نیچ ہو، باپ کے دل کے لیے برداشت کرنا مشکل نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ اسے سہ نہیں پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 2 صاحبزادیاں سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں رہیں، اور دوسری صاحبزادی کے وصال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو تزوجوا عثمان۔ اس میں ایک تو یہ شرعی مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے جس سے آج بطور معاشرہ ہم دور ہو چکے کہ کسی شخص کا نکاح کے بغیر رہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اپنی صاحبزادی کا انتقال ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دوسری صاحبزادی ہیں، ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صحابہ کے مجمع سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، لوگوں تزوجوا عثمان، عثمان کے نکاح میں بیٹی دو۔ میں آؤں گا اس طرف کہ حضرت عثمان کی کیا فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور بطور معاشرہ جس سے آج ہم راہ فرار اختیار کریں، جس سے ہم آج اسے نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز، اس نظر انداز کرنے کے برے نتائج ہم بطور معاشرہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پھر بھی اپنی روش کو تبدیل کرنے پہ آمادہ۔
دین کی بنیادی تعلیم ہے کہ جب اولاد قابل نکاح ہو تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اولاد کے نکاح میں تاخیر کرنا، معاشرے میں بے نکاح افراد مرد ہوں یا عورت، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، جتنی تعداد بڑھے گی معاشرہ خیر سے دور ہوتا چلا جائے۔ نکاح کے بغیر رہنے والوں کی جتنی تعداد زیادہ ہوگی معاشرے سے خیر اٹھتی چلی جائے گی، گھروں سے خیر دور ہوتی چلی جائے گی، اور معاشرے میں طہارت کردار، پاکیزگی کردار وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ کیا ہم رسول اللہ کی اس نصیحت کو سننے پہ آمادہ ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ کے اس پیغام کو قبول کرنے پہ آمادہ ہیں؟ حضور کی صاحبزادی کا انتقال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع صحابہ میں فرماتے ہیں تزوجوا عثمان، اے صحابہ عثمان کے نکاح میں بیٹی دو۔ خدا کی قسم ہے اگر میری اور بیٹیاں، ایک روایت میں 10 فرمایا، ایک میں 20 فرمایا، ایک میں اس سے بھی زیادہ فرمایا، اگر میری کوئی اور قابل نکاح بیٹی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں۔ حضرت عثمان غنی کی شرافت، حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا، حضرت عثمان غنی کی اعلیٰ اخلاق، حضرت عثمان غنی کا اعلیٰ کردار، کیا اس سے بڑی بھی کوئی گواہی ہو سکتی؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری اگر کوئی اور قابل نکاح بیٹی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں۔ وہ سیدنا عثمان غنی ہیں، وہ ذو النورین۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے بارہا، ایک سے زائد مرتبہ عثمان غنی کو جنت خریدتے ہوئے دیکھا۔ بیر روما کا موقع آتا ہے، مدینہ طیبہ میں پینے والے پانی کی کمی کا معاملہ ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی اپنی ذاتی جیب سے ایک کنواں خرید کر اللہ کے نام پہ وقف فرما دیتے، اور مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آتا ہے، حضرت عثمان غنی اپنی دولت رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ جیش العسرہ، غزوہ تبوک، سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، علماء حدیث، علماء سیرت اسے کہتے ہی تنگی والا لشکر، قرآن مجید نے بھی اسے ساعت العسرہ، تنگ دستی والی گھڑی ارشاد فرمایا۔ مسلمانوں کے حالات بڑے ٹائٹ، بڑے ہی مالی طور پر جو ہے وہ سخت اور پیچیدہ حالات، اور اپنے وقت کی سپر پاور سے مقابلہ، اور مدینہ سے لے کے تبوک جانا ہے، کوئی 900 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر بنتا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے جانا ہے۔ لشکر نے جانا بھی ہے، اس کو زاد راہ بھی چاہیے، اسے ہتھیار بھی چاہیے، اسے سواریاں بھی چاہیے، اور مسلمانوں کے مالی حالات بھی ٹھیک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپیل فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جتنا ہو سکے چندہ دو، اپنے ڈونیشن، اپنے عطیات دو۔ ہر صحابی اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق عطیہ دیتا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 اونٹ، 700 اونٹ، گھوڑے، ساز و سامان سمیت رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے، اور سونے کے سکوں کے ڈھیر لا کے رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دیتے۔ اللہ کے رسول ان سونے کے دیناروں کو پلٹ رہے ہیں، اور زبان نبوت ارشاد ہو رہا ہے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا، اور جو عشرہ مبشرہ والی حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے اپنے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سیدنا عثمان غنی اس عشرہ مبشرہ میں بھی شامل، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ خدمت کی۔ حضور کے زمانہ کریم میں جو آپ کی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور آج عرض کی تھی کہ صرف اگر ہم یوم تقدیس قرآن کے پہلو سے دیکھیں تو حضرت عثمان غنی کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے ساری امت کو قرآن کی ایک قراءت پہ جمع کیا۔ مختصراً علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو یہ شرافت بھی حاصل تھی کہ آپ کے زمانے میں سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان غنی نے تیار کیا، اور آپ کے زمانے مبارکہ میں بے شمار فتوحات ہوئی۔ آذربائیجان، آرمینیا، یہ علاقے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بحری بیڑے کے ذریعے مسلمانوں نے فتح فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان جہاد کے ان مہمات میں شریک تھے۔ وہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ، جن میں سے خاص طور پر وہ لوگ جن کی اصل زبان عربی نہیں تھی، وہ قرآن حکیم کی قراءت کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے، ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے۔ ایک کہہ رہا تھا میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں، تم غلط پڑھتے ہو۔
اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں تم غلط پڑھ رہے ہو۔ وہ اختلاف اصل اختلاف نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ عربی زبان سے آشنا نہیں تھے، قرآن حکیم کی مختلف قراءتیں صحابہ کرام میں معمول اور مروج تھیں، اس وجہ سے وہ اس قراءت کے اختلاف کو ہی قرآن کا اختلاف سمجھ گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے ان کا تصفیہ کرایا، ان کو بات سمجھا دی، لیکن جو ہی آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی خدمت میں حاضر۔ اور یاد رکھیے گا یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جنہیں صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، حضور کے رازدان صحابی۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ باقی صحابہ رسول اللہ سے کوئی اور سوالات پوچھتے تھے، خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں فتنوں اور شر کے بارے میں پوچھا تاکہ فتنوں اور شر سے میں بچ سکوں۔ یہ حضرت حذیفہ کی ایک خاص آپ کا مزاج تھا، ایک آپ کی طبیعت تھی کہ آپ اللہ کے رسول سے فتنوں کے بارے میں خصوصاً پوچھا تھا۔ منافقین مدینے میں کون کون ہیں، رسول اللہ نے یہ راز بھی حضرت حذیفہ کو بتایا۔ تو حضرت حذیفہ کی یہ طبیعت، پھر آپ جب حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ دو مسلمان اختلاف کر رہے ہیں، حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ امیر المومنین اس امت کا خیال کیجیے، امت کو اختلاف سے بچائیے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پہلی امتوں کی طرح اس امت میں بھی کہیں کتاب اللہ کے بارے میں کوئی فرق اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی مشاورت کرتے ہیں اور پھر قرآن مجید کو قریش کی قراءت کے مطابق، جو قریش کا لہجہ تھا، جو قریش کی قراءت تھی، اس کے مطابق آپ لکھواتے ہیں، اس کے نسخے بنواتے ہیں، اور پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر، مصر کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، حجاز کے اندر، آرمینیا، آذربائیجان، جہاں جہاں تک اسلامی سلطنت کی حدود وسیع ہو چکی تھی، حضرت عثمان غنی ذو النورین قرآن کے وہ قریش کی قراءت کے مطابق لکھے ہوئے نسخے وہ ساری سلطنت اسلامیہ میں پھیلا دیتے اور امت آپ کو جامع القرآن کے نام سے یاد کرتی۔ اس نسخے کو جو حضرت عثمان غنی نے قریش کی قراءت کے مطابق مرتب کرایا اسے مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ وہ مصحف عثمانی الحمدللہ آج بھی روس کے میوزیم کے اندر تاشقند میں بھی موجود ہے، وہ توپ کاپی میوزیم ترکی کے اندر بھی اس کے کچھ نسخے موجود۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی بے پناہ خدمت فرمائی۔ 18 ذو الحج کو سن 35 ہجری میں آپ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ، یہ تاریخ اسلام کا بڑا دردناک، انتہائی جو ہے وہ دکھ والا اور ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اثرات سے امت آج بھی نکل نہیں سکی۔ قاتل کون تھے، قتل کا محرک کیا تھا، کون انہیں ورغلا کے لایا تھا، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ مدینۃ النبی کے اندر، مدینۃ الرسول کے اندر، اس مقدس سرزمین پر جہاں اللہ کے رسول آرام فرما ہے، وہاں عثمان غنی ذو النورین کے خون مقدس کو بہایا جائے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تاریخ کے واقعات کوئی واضح اور دو ٹوک موقف نہیں دیتے۔ ہاں جو بات واضح ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا عثمان خلیفہ برحق تھے، سیدنا عثمان حق پر تھے، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے اندر خلافت کی بشارت بھی دی تھی اور شہادت کی بشارت بھی دی۔ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین اگر چاہتے تو آپ ان بلوائیوں جو دوسرے شہروں سے آئے تھے، اور انہوں نے خاص طور پر ان ایام کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ اکثر و بیشتر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ مدینے میں اکثر جو سینئر، جو بزرگ لوگ تھے، جو صحابہ تھے، جو اہل خیر تھے، جو اہل مشورہ تھے، وہ مکہ مکرمہ میں ادائیگی حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان ایام کو تاک کر، ٹارگٹ کر کے باقاعدہ حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا، اور سیدنا عثمان غنی چاہتے تو اپنے غلاموں کے ذریعے، اپنے ملازموں کے ذریعے، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں حضرت علی نے بھیجا اور وہ باقاعدہ بلوائیوں کے مقابلے میں ان کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے سب کو منع کر دیا کہ خبردار میری ذات کی وجہ سے شہر نبی کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے،
میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے مدینۃ النبی کی حرمت کو پامال کروں، شہر نبی میں خون بہایا جائے، یہاں خون ریزی ہو، یہاں تلواریں چلیں، یہاں تیر چلیں۔ ان آنے والے بے حیاؤں کو تو خبر نہیں ہے، ان بے شرموں کو تو پتہ نہیں ہے۔ عثمان غنی کو خبر ہے کہ شہر نبی کی حرمت کیا ہے، شہر نبی کا تقدس کیا ہے، اور شہر نبی کی عظمت کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا تھا اپنے ملازموں کے سامنے کہ جو میرے تحفظ کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائے گا وہ آزاد، جو بلوائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار چھوڑ دے گا، ہتھیار نہیں اٹھائے گا، میری طرف سے وہ آزاد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کیا جاتا۔ آج بڑی بدقسمتی ہے، خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے جب آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز ایسی باتوں، ایسے موضوعات سے مت کریں جن میں اختلاف۔ پہلے آپ دین کی بنیاد کو سمجھیے، پہلے اپنے فرائض کو سمجھیے، پہلے قرآن کو تو پڑھیے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا، اور یہ حضرت عثمان غنی کا بھی احسان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اللہ کا اس امت پہ احسان عظیم ہے کہ قرآن آج بھی تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اور یہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اور صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، آیا نمبر 41 اور 42 میں نے خطبہ میں پڑھی، ارشاد ربانی ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، قرآن یہ تو عزت والی کتاب ہے۔ عزیز کا معنی غالب بھی ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہاں قرآن کو عزیز فرما کے اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ قیامت تک یہ کتاب غالب رہے گی۔ اور ساتھ ہی آیا نمبر 42 میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلف، قرآن کی یہ صفت یہیں سورہ فصلت میں ارشاد ہے، فرمایا قرآن پڑھنے والوں یاد رکھنا باطل، جھوٹ، مکر، فریب، دغا، دھوکہ اور غلطی قرآن میں نہ سامنے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ مفسرین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن کو ماننے والوں میں سے کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا، قرآن کے متن کے اندر، قرآن کے ٹیکسٹ کے اندر، قرآن کی آیات کے اندر ایک لفظ کا بھی اضافہ فرمایا نہ ماننے والوں میں سے کوئی جرت کر سکتا ہے، نہ ماننے والوں میں یہ ہمت ہو سکتی ہے۔ وہ بدبخت اپنی بدبختی کا اظہار کرنے کے لیے جلانے کی کوششیں کریں گے، اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوششیں کریں گے، لیکن نہ قرآن کے چیلنج کا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کا تو انداز ہی بڑا سادہ ہے، فرمایا اگر تمہیں اس کے کتاب الہی ہونے میں شبہ ہے جلاتے کیوں ہو، اس کی توہین کیوں کرتے ہو، اس جیسی کتاب بنا کے لے آؤ، تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہیں تو یہ ناز ہے کہ یورپ اور جو امریکہ اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ بڑا سویلائز ہے، وہ بڑا مہذب ہے، وہ ریسرچ پہ، تحقیق پہ یقین رکھتا ہے، وہ سائنٹیفک بیسس پہ یقین رکھتا ہے۔ قرآن نے تو بڑا سادہ سا مطالبہ، جسے بھی شک ہے، وہ سویڈن کا رہنے والا ہو، وہ مغرب کے کسی ملک کا رہنے والا ہو، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، آج آن لائن سب مل جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، ساری ڈکشنریاں اٹھا لو، سارے فلاسفر اکٹھے ہو جاؤ، سارے ادیب اکٹھے ہو جاؤ، سارے نکتہ دان اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کے زور لگا لو۔ کیا صرف انسان؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، فرمایا انسان ہی نہیں جنات کو بھی بلا لو، مریخ پہ اگر کوئی ملا ہے تو مریخ والے کو بھی بلا لو، اگر کسی اور سیارے پہ تمہیں کوئی ملا ہے اسے بھی بلا لو، تم نے تو سمندر کی تہوں میں بھی اتر کے دیکھا ہے، سمندر کی تہ میں بھی کوئی مددگار ملتا ہے تو بلاؤ، قرآن جیسی کتاب بنا کے تو لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جنات کو بھی ملا لو، انسان بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ، جلاتے کیوں ہو، توہین کیوں کرتے ہو، پھاڑتے کیوں ہو، اہانت کیوں کرتے ہو، قرآن جیسی کتاب تو بنا کے لاؤ۔ اور ساتھ ہی وعدہ فرمایا کہ کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کتاب عزیز ہے، نہ اس کے سامنے سے باطل راہ پا سکتا ہے، نہ اس کے عقب سے باطل داخل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کتاب اتاری اس نے ہے جو حکیم ہے، جو حکمتوں کا مالک ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، دنیا میں پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئیں، بڑی بڑی اہم کتابیں تھیں،
الہامی کتب بھی تھیں، بائبل، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، تورات، انجیل، زبور، صحف انبیاء۔ آج وہ کتابیں تو درکنار، وہ زبانیں بھی دنیا میں موجود نہیں جن زبانوں میں وہ زبانیں نازل ہوئی تھیں، جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ زبانیں بھی آج موجود نہیں۔ آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر بائبل کے تحت دیکھ لے کیا لکھا گیا۔ خود عیسائی مانتے ہیں کہ جو بائبل آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہ نہیں ہے جو جناب موسیٰ یا جناب عیسیٰ بھی اتری تھی، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ اگر ہم موجودہ زمانے کی بات کریں، 19ویں صدی کے آخر میں جرمن زبان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی، لکھنے والا کارل مارکس تھا، کتاب کا نام داس کیپٹل تھا۔ 19ویں صدی میں اس کتاب کو اتنی شہرت ملی اور اس میں اس نے جو نظریہ دیا مارکسزم، اس کی تشریح کا توضیح کا وقت نہیں ہے، اس نظریے کو اتنی پذیرائی ملی کہ داس کیپٹل، کارل مارکس کی اس کتاب کو پڑھنے والوں نے کہا کہ اب ہمیں نہ بائبل کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ خدا کے انبیاء کی ضرورت ہے، نہ خدا کی نازل کی ہوئی کتابوں کی ضرورت، ہمارے لیے داس کیپٹل کافی ہے۔ کارل مارکس نے جو نظریہ پیش کر دیا ہے اب دنیا بدل جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ یہ کہ آن دیکھے خدا کو ماننا، جو نظر نہیں آتا اسے کیا ماننا، کسے خبر کہ یہ نازل ہوئی ہے نہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور صرف داس کیپٹل ہے۔ 1 صدی بھی پوری نہیں گزری ہے، صرف 100 سال بھی آج کسی کو خبر بھی نہیں داس کیپٹل تھی کیا، اس میں نظریہ کیا دیا گیا تھا۔ آج جہاں سے مارکسزم کی بنیاد رکھی گئی تھی، ماسکو کے اندر، روس کے اندر اشتراکی ریاستیں، مارکسسٹ ریاستیں، آج وہ ساری کی ساری کارل مارکس کے نظریات سے طائب ہو چکی ہیں، اسے چھوڑ چکی ہیں۔ آج دنیا میں کوئی اسٹیٹ آپ کو مارکسزم کے نظریے پہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ 100 سال بھی داس کیپٹل دنیا میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔ اور ایک روس کے پروفیسر نے کہا آج 1970 کے اندر، آج سے بھی 50 برس پہلے، وہ کہتا ہے کہ آپ داس کیپٹل کو پڑھیں، 3 صفحے تک پہنچتے پہنچتے آپ یقین کر لیں گے کہ کوئی عقل مند انسان مارکسزم پہ یقین ہی نہیں کر سکتا۔ 100 برس بھی داس کیپٹل، جسے قرآن کا مقابل سمجھا گیا تھا، جسے جدید انسان نے بائبل کا، اللہ کی الہامی کتابوں کا مقابل سمجھا تھا، آج وہ دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹتی چلی جا رہی۔ صرف 100 سال، اور قرآن 1400 سال ہو چکے ہیں۔ 1444 ہجری اپنے اختتام پذیر ہے، اور اللہ کا کلام آج بھی حق ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ میں نہیں کہتا، مسلمان نہیں کہتے، غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو مصحف عثمانی جس کا ذکر کیا، غیر مسلموں نے باقاعدہ دنیا کے عجائب گھروں سے اس کے نسخے بھی حاصل کیے۔ ہمیشہ رونا بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اور اپنے دکھ کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تحقیق کا وقت نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف نعروں سے، صرف جوشیلے بیانات سے، صرف اپنے سوشل میڈیا کے ٹکرز، اپنی ڈی پیز، اور اپنے صرف اسٹیٹ بک کے جو فیس بک کے اپنا اسٹیٹس ہے، اس کے ذریعے سے ہم دنیا بھی فتح کر لیں، ہم اسلام کی بھی خدمت کر لیں، ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق بھی ادا کر دیں، اور وہ سب کچھ ہو جائے، ہمیں اپنی بیڈ کی پشت سے سیدھا ہو کے بیٹھنا بھی نہ پڑے۔ یاد رکھیے گا دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ غیر مسلم آج اگر ہم سے آگے ہیں تو وہ ریسرچ کی وجہ سے آگے، وہ تحقیق کی وجہ سے آگے، وہ محنت کی وجہ سے آگے۔ انہوں نے عجائبات دنیا کے میوزیم سے قرآن کے وہ نسخے حاصل کیے۔ برطانیہ یہاں سے بھی بہت کچھ چرا کے لے کے گیا، فرانس نے جہاں جہاں قبضہ کیا وہاں سے بہت کچھ چوری کر کے لے کے گیا، وہاں سے وہ کتابیں بھی اٹھا کے لے کے گئے، اور کتابیں اٹھا کے صرف انہوں نے رکھی نہیں ہیں، انہوں نے پڑھی بھی، اور انہوں نے اپنے ریسرچرز کو، اپنے محققین کو، اپنے کتابیں پڑھنے والوں کو وسائل بھی دیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ ہم خود پڑھنے کے قابل ہیں، اور اس سے بھی بڑا دکھ یہ ہے ہم کسی کو پڑھنے دیتے بھی۔ جس قوم کی یہ روش کہ نہ خود آمادہ تحقیق ہے، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی راہ میں بھی روڑے اٹکانا، الزامات، طرح طرح کی مشکلات، وہ قوم دنیا میں یاد رکھ لیں کبھی مقام حاصل نہیں کر پاتی۔ انہوں نے تحقیق کر کے مصحف عثمانی کے ساتھ آج چھپنے والے قرآن کو کمپیئر کر کے انہوں نے ایشیا سے بھی قرآن جو چھپے وہ بھی لیے، یورپ سے جو چھپے وہ بھی لیے، حجاز سے جو چھپے وہ بھی لیے، دنیا کے مختلف ممالک سے جو قرآن چھپے انہیں بھی لیا، مصحف عثمانی کو بھی لیا، اور بیٹھ کے سر جوڑ کے کمپیئر کیا۔ کیوں؟ کوئی ایک فرق مل جائے،
کوئی ایک آیت مل جائے جو مصحف عثمانی میں 1400 سال پہلے والے قرآن میں تھی اور تاج کمپنی کے چھپے ہوئے آج کے چھپے ہوئے قرآن میں نہ ہو، ایک آیت بھی ایسی ڈھونڈ نہیں سکے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس قرآن میں سامنے سے آ سکتا ہے، نہ قرآن کے ماننے والوں میں صدہا اختلافات ہوئے، بہت سے معاملات پہ اختلاف ہوا، کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ قرآن میں ایک لفظ کا بھی اضافہ کر سکے۔ امام احمد بن حنبل نے بغداد کے بازاروں میں اپنی پیٹھ پہ کوڑے کھائے، فتنہ خلق قرآن، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ احمد ابن حنبل کون تھے ہمیں شاید خبر بھی نہیں ہے۔ احمد ابن حنبل وہ ہے جو محدثین کے استاد ہیں، جن کے علم، جن کے ورع، جن کے تقوی، جن کی فلم حدیث میں مہارت، جن کے علوم اسلامیہ کے اندر ان کی باریک بینی اور نکتہ رسی، ان سب کا ایک زمانہ معترف ہے۔ احمد ابن حنبل کی پیٹھ پہ حکومت کی طرف سے جلاد مقرر تھے، کافروں کی حکومت نہیں تھی، سویڈن کی حکومت کی طرف سے نہیں، مسلمانوں کی حکومت کی طرف سے، عباسی حکمرانوں کی طرف سے، معتز باللہ کی طرف سے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان حکمرانوں کی طرف سے جلاد مقرر تھے جو احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑا مارتے تھے کہ جو معتزلہ کا گمراہ عقیدہ ہے، کہو قرآن مخلوق ہے، اور حضرت احمد بن حنبل پیٹھ پہ کوڑا بھی کھاتے اور زبان سے نعرہ بھی لگاتے، قرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ یہ پیٹھ احمد بن حنبل کی حاضر ہے، جتنے کوڑے مارنا چاہتے ہو مار لو، احمد بن حنبل کی زبان سے وہی نکلے گا جو حق ہے۔ یہ ایک نام ہے، علماء نے زندگیاں بسر کی ہیں، علماء نے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کی ہے، وہ دنیا کے محلات کو چھوڑ کر، وہ دنیا کے باغات کو چھوڑ کر، وہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر، وہ دنیا کے مال و دولت کو چھوڑ کر ایک جھونپڑی میں بیٹھے ہیں، مسجد کے فرش پہ بیٹھے ہیں، کچے حجروں میں بیٹھے ہیں اور اپنی زندگیاں قرآن کی حفاظت کے لیے وقف کر دیں۔ آج یوم تقدیس قرآن مناتے ہوئے ہمیں ان علماء کی خدمتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا، اور وہ بڑے خوش نصیب تھے، وہ بڑے خوش بخت تھے، کوڑے مارنے والے کو تاریخ بھول گئی ہے، جس کے حکم سے مارے گئے اس کے بیان میں بھی اور اس کے حق میں بھی سوائے ذلت اور رسوائی کو سے کچھ نہیں ملا۔ لیکن جس احمد بن حنبل نے کلمہ حق کے لیے کوڑے کھائے ہیں، تاریخ آج بھی اسے خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اس احمد بن حنبل کی قبر آج بھی اہل علم کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن بطور قوم ہمیں سوچنا ہوگا۔ آخر میں صرف ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ صرف ایک دن منا لینا، صرف احتجاج کی کال دے دینا، صرف لوگوں کے مذہبی جذبات کو ایکسپلائٹ، استحصال کرنا، اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے حکمران اور ملت اسلامیہ کے حکمران سنجیدہ ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ اس معاملے پر UN کے پلیٹ فارم پہ باقاعدہ سے یہ قرارداد اور یہ قانون بنوایا جائے کہ فریڈم آف سپیچ کی لمٹس اور حدود کیا۔ آج جو اہل علم، اہل خبر ہیں، ان کے شاید علم میں ہو کہ وہی سویڈن، وہی یورپ اور وہی امریکہ جو فریڈم آف سپیچ کے نام پہ جس کے دل چاہتا ہے اسے قرآن کی توہین کی اجازت بھی دیتا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن ہولوکاسٹ کے بارے میں آج بھی یورپ کے اندر ایک لفظ بھی چھاپنا جائز نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ ہولوکاسٹ کے بارے میں اگر یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کسی سوشل میڈیا پہ دنیا کے کسی کنارے سے کوئی کانٹینٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپلوڈ ہی نہیں ہوتا۔ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہٹلر نے، جو جرمنی کا حکمران تھا، بے پناہ یہودیوں کو، وہ 10 لاکھ کلیم کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، وہ کہتے ہیں یہودیوں کو ظالمانہ طریقے سے نازیوں نے، جرمنی نے قتل کیا ہے، ہٹلر نے قتل کیا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بیان درست نہیں ہے، یہ تاریخی مفروضہ ہے، یہ صرف ایک سنی سنائی بات ہے، دستاویزی طور پر ڈاکومنٹری لیک کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اتنے زیادہ یہودیوں کو ذبح کیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر نے جو یہودیوں کو ذبح کیا، اسے وہ ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں سوال کرنا بھی جرم ہے۔ یورپ کے کسی ملک کے اندر آپ ایک آرٹیکل نہیں لکھ سکتے ہیں، پبلش نہیں ہوتا ہے، آپ کہیں سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہولوکاسٹ کی حقیقت پر سوال کیا جائے تو اس سے یہودیوں کی دل آزاری ہوتی، ان کا دل دکھتا۔ یہودیوں کی تعداد دنیا میں کچھ 16 ملین کے لگ بھگ ہے، اور مسلمان تقریباً کوئی 1.5-2 ارب کے قریب۔ یہودیوں کی ایک سٹیٹ ہے اسرائیل، مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں۔
کیا ہمارا نوجوان آج بھی ٹھنڈے دل سے غور کرنے پہ آمادہ ہوگا کہ یہ فرق کیوں ہے؟ 16 ملین لوگ دنیا سے اپنی آواز منوا چکے ہیں، بائبل کے بارے میں نہیں، کسی الہامی نظریے کے بارے میں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی آل کے بارے میں نہیں، جرمنی کے ایڈولف ہٹلر کے ایک عمل کے بارے میں جو ابھی اس 20ویں صدی کے اندر ایک کام ہوا ہے، اس بارے میں وہ دنیا کو سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، یہودی صرف مظاہرے نہیں کرتے، وہ صرف جذباتیت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، وہ استقامت کے ساتھ ایک کام پہ لگے رہتے ہیں۔ یہودی پروٹوکولز آپ دیکھ لیں، اسرائیل سے 100 سال پہلے، اسرائیل کے قیام سے 1 صدی پہلے وہ اس کام پہ لگے تھے کہ ہم نے 100 سال کے بعد یہ کام کرنا۔ جب تک آپ کے سامنے کوئی مقصد حیات نہیں ہے، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، عوام کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور عیاشیاں کرنا، حکمرانوں کی زندگی کا مقصد روپے بٹورنا، دولت اکٹھی کرنا اور دوسرے ملکوں میں جا کے پرتعیش رہائش گاہیں بنانا، جس قوم کے حکمرانوں سے لے کر عوام تک ان کے عالم یہ ہو، زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اپنے نظریے کے ساتھ کوئی حقیقی اور صحیح معنوں میں ثابت قدمی اور استقامت سے تعلق نہیں ہے، پھر دنیا بھی اس قوم کی پرواہ نہیں کرتی۔ پرواہ اسی کی جاتی ہے جو اپنے نظریے پر ہر حال میں ڈٹ کے کھڑا ہوتا، صرف ایک دن منانے سے نہیں، صرف زبانی باتوں سے نہیں، جو اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم من حیث القوم ایک نظریہ لے کے چلیں گے، کوئی پلان بنائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، تبھی دنیا ہماری عزت کرے گی۔ اور اگر ہم تحقیق سے، اگر ہم مطالعے سے، اگر ہم علم سے، اگر ہم تعلم سے دور بھاگیں گے، اسے اپنے لیے اپنی دنیا میں تنزلی کی وجہ سمجھیں گے، تو پھر یاد رکھیے دنیا کبھی بھی ہماری قدر نہیں کرے، ہمارے جذبات کا خیال نہیں رکھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کے اس بابرکت اور عظیم دن اپنے طرز عمل پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے اپنے تعلق کو جذباتی سطح سے اوپر کر کے، بلند کر کے، اسے علمی اور اسے عملی سطح پہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔